اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء پارٹ 1۔ کائنات کی پیدائش اور پہلا انسان۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا اور انسان کیسے پیدا ہوا؟ قرآن پاک ان تاریخی واقعوں کو صرف اس لیے نہیں بیان کرتا کہ یہ واقعہ ہیں جن کا ایک تاریخ میں لکھا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ان واقعوں سے پیدا ہونے والے نتیجوں سے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نصیحت اور عبرت بنائے، اور انسانی عقل اور جذبات سے اپیل کرے کہ وہ فطرت قانونوں کے سانچے میں ڈھل جائے اور وہ ان تاریخوں کے نتیجوں سے سبق حاصل کرے اور ایمان لے آئے کہ اللہ کی ہستی ایک انکار نہ کی جا سکنے والی حقیقت ہے، اور قدرت کا یہی ہاتھ اس کائنات پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے حکموں کی پیروی میں اللہ اور نجات ہر قسم کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، جس کا نام مذہب اسلام ہے۔ قصص الانبیاء یعنی قصص انبیاؤں کے قصے قرآن سے لیے گئے ہیں۔ پہلا انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، آج وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہ سے بحث ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ایوولوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعاتی پیدائش ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ موجودہ کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل اس لیے کی۔ زندگی کی شروعات نے کنکر پتھر، پیڑ پودوں کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں سال بعد ایک درجہ ترقی کرتے ہوئے پہلے یعنی لابونا پانی کے جوک کا جامہ پہنا، اور پھر ایسی لمبی مدت کے بعد جانداروں کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل اپنائی۔ اور مذہب کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور یہ کائنات، قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل ہی میں پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق بی بی حوا علیہ السلام کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، یعنی اشرف المخلوق بنایا، اور اللہ کی امانت کا بھاری بوجھ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں سدا کر زمین کے خلیفہ اور نائب ہونے کا شرف اسی کو بخشا۔ قرآن کی سورہ التین سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4 میں جو ترجمہ ہے، بے شک ہم نے انصاف کو بہترین انداز سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا ہے، یہ سورہ التین کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے۔ بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کی نسل کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی، یہ قرآن یعنی سورہ نمبر 17 کا ترجمہ ہے۔ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں، میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں، یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے۔ ہم نے امانت کے بوجھ کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے یعنی کل کائنات نے اللہ کی امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بھاری بوجھ کو اٹھا لیا، یہ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72 کا ترجمہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایوولوشن اور مذہب کے بیچ اس خاص مسئلے میں علمی تضاد یا تفویض کی گنجائش نکل سکتی ہے، خاص طور سے جبکہ علم اور تجربے نے یہ سچائی کھول کر رکھ دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقیقتوں اور علم کی
درمیان کسی بھی معاملے میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کی حقیقتوں کے چھپے ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کی چھپی حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تجاد بھی جاتا رہا ہے اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی ہے جو اللہ کی وہاں کے ذریعے ظاہر ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے کے طور پر علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس دنیا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقتیں حال کیا ہیں اور کس طرح ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی علم اور مذہب کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ باریک ہے اور بہت باریک ہے، اپنے بھیتر سمیٹے ہوئے ہے اس باریکی کو، پھر بھی یہ حقیقت اس جگہ ہمیشہ نظروں میں رہنی چاہیے کہ پہلا انسان جو کہ موجودہ انسان کی نسل کا بابا آدم علیہ السلام ہے، بھلے ہی ترقی ایولوشن کے نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچ چکا ہے، جو یہ پیدائش کی شروعات انسانی شکل میں وجود میں آیا، وہ علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے اور عقل اور سوجھ بوجھ ڈھانچہ ہی اپنے عمل اور کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف، اور اس طرح سمجھ لیجیے کہ انسانی کردار اور اس کی علمی اور عملی ساتھ ہی اخلاقی کردار کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے، ڈھلنے اور وجود کی دنیا میں آنے کی تکلیف کیا ہے، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پیدا ہوئی دنیا میں اس کا وجود یوں ہے بے مطلب اور بے مقصد ہے، یا اس کی ہستی اپنے اندر بہت بڑا مقصد لے کر وجود میں آئی ہے۔ کیا اس کے افعال اور اقوال اور کردار اور گفتار کے بہت زیادہ ہیں؟ کیا اس کی ماہی اور روحانی قدرتیں سب کے سب بیکار ہیں، بے نتیجہ ہیں، یا قیمتی پھلوں سے لدی ہوئی اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ اس کی زندگی اپنے بھیتر کوئی روشن و تابانک حقیقت رکھتی ہیں اور گھنے اندھیرے والے مستقبل کا پتہ دیتی ہیں، اور اس کا ماضی حال اپنے مستقبل کو نہیں جانتا۔ بس اگر ان حقیقتوں کا جواب نہیں میں ہے بلکہ ہاں میں ہے، تو پھر قدرتی طور پر یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی پیدائش کی کیفیت پر بحث کی جائے، اس کے وجود اس کے باوجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ مان لیا جائے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر ہستی کا وجود بے شک بڑے مقصد کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی قدرتوں کو ضرور کوئی مسئلے بڑے اور اس کے پیدا کرنے کا کوئی بڑا مقصد ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے انسان سے متعلق پازیٹیو اور نگیٹو ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کا بڑپن کا اعلان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے سنوارنے کی قدرت میں انسان کی پیدائش سب سے بہتر کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑے ہونے اور عظیم ہونے کا حقدار ہے، اور اپنے کاموں اور ترقیوں کی وجہ سے بہتر وہی اللہ کی امانت عالم بردار ہوگا، اللہ کی زمین کا خلیفہ بے منصب پر بنے رہنے کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس میں موجود ہے تو پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں بے مقصد بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ کیا لوگوں نے یہ مان کر لیا ہے کہ یہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے، اور ضروری ہے کہ عقل اور شعور کی اس پیکر کو تمام کائنات میں نمایاں بنا کرنے کی اور برائی کی تمیز عطا کی جائے اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیکی اور بدی کی راہ دکھائی۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 50 کا اور سورہ طٰہٰ کے۔ پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیکی اور برائی دکھائی، یہ سورۃ البلد آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے۔ غرض قرآن مجید کی یاد دہانی اور دعوت بھلائیوں کو کرنے اور برائیوں کو روکنے اور رشد اور ہدایت کا مخاطب اور شروع اور آخر کا محور مرکز صرف یہی ہستی تو ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے انسان کی پیدائش کو کیفیتوں اور تفصیلوں سے نظر انداز کر کے اس کے شروع اور آخر کو ہی یہ اہمیت دی ہے۔ دیکھتے ہیں علمی بحثوں سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ اصل میں اس کی علمی بحثوں کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسئلے یقین اور مشاہدے کی علم کے حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علم اور اللہ کی یہاں ان حقیقتوں کا انکار نہیں کرتی، کیونکہ قرآن مشاہدے اور ہدایت کا بھی کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بنا کسی شک کے مان لیا جائے، اس لیے کہ ایسی حقیقتوں کا انکار بے جا تعصب اور تنگ نظری کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو پہلے ابھی تک یقین کی ان منزلوں تک نہیں پہنچے جن کے مشاہدہ اور ہدایت کہا جا سکے، جیسا کہ بحث میں آیا مسئلہ، تو یہ ان کے بارے میں قرآن کے مطلبوں میں تعبیل نہیں کرنی چاہیے اور خام خواہی ان کو نہیں تحقیق کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسئلے اپنی حقیقت کو اس طرح ظاہر کر دے کہ ان کے انکار سے مشاہدہ اور حقیقت کا لازم آ جائے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ علمی بحثوں کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے، مگر قرآنی علموں کو کبھی ایک بار بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ یہ اللہ کے کلام ہے، حق ہے، اور جب کبھی علمی مسئلے بحث و نظر کے بعد یقین اور مشاہدے کے حد تک پہنچے ہیں، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا۔